السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ساتھی مولانا حکیم عبدالکریم رحمانی۔ آج ہم کلاس نمبر 4 آیت نمبر 5 سورۃ البقرہ کی آج ہم کلاس پڑھیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے پہلے میری جو ہے نا 3 کلاسیں ویڈیو جو اپلوڈ ہو چکی ہیں، تو ان کو دیکھنا ضروری ہے۔ آپ اگر ہمارے ساتھ انشاءاللہ ایک سپارہ ترجمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پورے قرآن پاک کا ترجمہ آ جائے گا۔ تو آج ہم الحمدللہ کی توفیق سے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ آج پیچھے ہم نے پڑھا تھا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ یعنی کہ متقین کی ہم نے 6 صفات پڑھی تھی، کہ متقین جو ہیں وہ ان کی 6 صفات پڑھی تھی۔ اب وہ جو 6 صفات والے جو متقین ہیں، جس کا میں نے پہلی ویڈیو کے اندر پورا میں نے نقشہ بنا کے آپ کو دکھایا تھا، تو وہ جو 6 صفات والے متقین ہیں، اب ان کو ملے گا کیا؟ اب ان لوگوں نے دعا کی تھی کہ اللہ میں تو ہدایت عطا فرما، تو اب انہوں نے وہ 6 صفات پر عمل کیا، یعنی کہ غیب پر عمل کیا، غیب پر وہ ایمان لائے، انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر وہ ایمان لائے، جو آپ سے پہلے یعنی کہ تورات انجیل اس پر بھی ایمان لائے، لیکن انہوں نے عمل صرف قرآن و سنت پر کیا، اور آخرت پر انہوں نے یقین رکھا۔ تو آخرت پر جب انہوں نے یقین رکھا، تو جب انہوں نے یہ 6 کام کر لیے، یعنی کہ غیب پر ایمان رکھ کر نمازیں پڑھتے رہے، آخرت پر یقین رکھ کر، اور درمیان کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق عمل کرتے رہے، خرچ کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کو اب ملے گا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کرے، اولئک، یہی ہیں۔ اب یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یہ اشارے ہیں، یہ میں نے پیچھے بھی اس سے پہلے بھی آپ کو میں نے ویڈیو کے اندر دکھایا تھا کہ یہ اشارے ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھے نا، یہ 6 اشارے ہیں۔ تو آپ کو یہ میں نے پہلے بھی آپ کو اسکرین شاٹ کے طور پر دیے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو ایک دفعہ دیکھ لیں ذرا۔ یہ 6 اشارے ہیں، ان کو یہ بار بار قرآن پاک میں آئیں گے۔ تو آج ہم جو پڑھ رہے ہیں اشارہ یہ والا، یعنی اولئک، یہی لوگ ہیں، یعنی کہ یہ 6 اشارے ہیں، ھذا یہ، ھذہ یہ، ذالک وہ۔ تو یہ ھذا یہ مذکر کے لیے، یہ مونث کے لیے، اور اس طرح ذالک وہ دور کے لیے مذکر کے لیے، تلک یہ مونث دور کے لیے، اولئک یہی ہیں، یعنی کہ ہؤلاء یہ سب۔ تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، تو آپ ان کو اچھی طرح یاد کر لیں، ان کا رٹا لگا لیں، تو پڑھیں گے اولئک، یہی ہیں، اولئک یہی ہیں، علی ھدی، اولئک یہی ہیں، یہ اس میں اشارہ یہی ہیں، یہ ہیں یا یہی ہیں، علی پر، ھدی ہدایت، ھدی ہدایت، الٹا ترجمہ کریں گے اولئک یہی ہیں، یعنی کہ یہی جو 6 صفات والے یہ متقین کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ یہ جو 6 صفات والے متقی ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ 6 صفتوں پر عمل کر لیا ہے۔ اب یہی لوگ ہیں علی ھدی ہدایت پر، علی پر، ھدی ہدایت پر۔ تو پیچھے ہم نے دعا کی تھی نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں تو سیدھا رستہ دکھا، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اللہ نے کتاب دی ہدایت والی، اب جس نے ہدایت والی کتاب پر عمل کر لیا، اللہ نے کہا یہ لوگ ہدایت پر ہیں، یعنی کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں دنیا میں ہدایت مل گئی، اور دوسری طرف سے قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ہدایت پر ہے۔ کس کی طرف سے یہ ہدایت ہے؟ عام لوگوں کی طرف سے یہ ہدایت نہیں ہے، من ربک، من ربہم، من میں نے سے، رب میں نے رب، ہم میں نے وہ، فرمایا من ربہم، وہ اپنے رب کی طرف سے، وہ اپنے رب سے، یعنی کہ اپنے رب کی طرف سے، یعنی کہ انہیں ہدایت کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے، کہ یہ ہدایت کا جو سرٹیفکیٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، کسی عام بندے نے ان کو نہیں دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم کا اشارہ جو ہے نا، یہ وہ متقین جو لوگ ہیں، یعنی کہ وہ متقی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کو ہدایت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ تو جو یہ ان متقین کی صفات پر عمل کریں گے، اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں بہت ساری صفات ہیں۔ اب آخرت میں انہیں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ انہیں فرماتے ہیں کہ آخرت میں یہ کیا ہے؟ فرمایا وَأُولَئِکَ، یہی ہے، یہ ہیں، یعنی کہ یہی ہیں، یعنی کہ یہی متقی جن کو ہدایت کا سرٹیفکیٹ ملا ہے، یہی متقی
یہ یعنی کہ دنیا میں جن کو ہدایت ملا ہے اولئک یہی ہیں، ہم وہی، یعنی کہ وہ صفات والے، وہ جو 6 صفات والی ہیں پیچھے بیان ہوئی متقین کی، یہ کیا ہوں گے قیامت کے دن؟ المفلحون، کامیاب، یعنی کہ کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ہمیں ہدایت بھی دے دی اور اللہ نے ہمیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا۔ تو محشر کے میدان میں کامیابی ہمیں اس طرح ملے گی۔ اب دیکھیں ان میں جو الفاظ ہیں، یہ میں نے اولئک کا، یہ میں نے پہلی ویڈیو کے اندر یہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ آپ نے اس کو یاد کر لینا، یہ بار بار آئیں گے۔ الا بھی آیا پہلے پیچھے آیا، تو یہ ہدن بھی، ہدایت بھی اردو زبان کا لفظ ہے۔ مین بار بار آیا پیچھے، ہم نے ساری ویڈیو کے اندر پڑھا ہے۔ رب پالنے والا، یہ اردو زبان کا لفظ ہے۔ ہم یہ ضمیر ہے، اس کا علیحدہ میں آپ کو ویڈیو ایک پوری بنا کے دوں گا۔ واہ اور ہے، یہ بھی کتنی دفعہ ابھی تک کم سے کم 6-7 مرتبہ تو ابھی آ گیا ہے۔ اولئک کا یہ ابھی اوپر گزرا ہے۔ تو ہم وہ، یہ بھی یہ ضمیریں ہیں، یعنی کہ وہ زیادہ غائب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ المفلحون، کامیاب، فلاح، فا لام اور ہا، فلاح۔ تو کہتے ہیں تو فلاح نہیں پائے گا، اگر تو نیک عمل نہیں کرے گا تو فلاح نہیں پائے گا، تو یہ ہماری زبان کا لفظ ہے۔ تو یہ واو نون جمع کا ہے۔ المفلحون یہ خاص، یعنی کہ ہر ایک نہیں، خاص یہ متقین کی طرف اشارہ ہے کہ جو متقین ہے وہ یعنی کہ ہدایت پر ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج میں آپ کو تھوڑی سی تفسیر اور بتاتا ہوں۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت تھی، تو یہاں پر جو ہے نا متقین کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہوگا، متقین اور ایمان والوں کی صفات یہاں پر ختم ہو گئیں۔ اب ذرا قرآن پاک کی ذرا تھوڑی سی ایک اور نقشے کے ذریعے قرآن پاک کی ذرا تھوڑی سی نا تفسیر سمجھیں کہ قرآن پاک کی جو تفسیر ہے وہ کس طرح، کس سٹائل پر ہے، یعنی کہ قرآن پاک میں کیا سورۃ البقرہ میں کیا بیان ہوا ہے۔ تو یہ میں نے سورۃ البقرہ کی جو ترتیب ہے نا، یہ ایمان کے لحاظ سے میں نے ایک نقشہ بنایا ہے کہ سورۃ البقرہ کے اندر ایمان کے لحاظ سے کیسی تقسیم کی گئی ہے۔ موٹی موٹی بریکی میں نہیں جا رہا، موٹی موٹی بتا رہا ہوں۔ تو ایمان والے، سب سے پہلے قرآن پاک پہلے سورۃ البقرہ میں ایمان والوں کا ذکر ہے، جو آج تک ہم نے 4 ویڈیو کے اندر ہم نے جو سیکھ لیا وہ 4 ایمان، یعنی کہ پہلا رکوع ہے اور آیت نمبر 1 سے شروع کر 5 تک، یہ آج ہم نے مکمل کرنی ہے 5 آیتیں۔ تو اس میں ہم نے ایمان والوں کا ذکر پڑھا اور ایمان والوں کی ایک صفت متقین ہے۔ تو یہ پہلی 5 آیتیں جو میں آپ کو دائرہ لگا کے بتا رہا ہوں، یہ 5 آیتیں ایمان والوں کے بارے میں ہیں۔ اب آگے جو ہے نا کل جو ہماری ویڈیو نمبر 5 ہوگی، اس میں نا ہم بتائیں گے کہ کافروں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ کہ کافر کون ہے۔ یہ پہلا رکوع، یہ بھی پہلا رکوع ہی ہے، لیکن پہلے رکوع کی 6 اور 7 نمبر آیت ہے، یعنی کہ 2 آیتوں کے اندر 2 ہماری ویڈیو جہاں پہ بن جائیں گی۔ تو یہ کافروں کے بارے میں پڑھیں گے کہ کافر کون ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ وہ کافر کیوں ہیں۔ پھر اس کے آگے جب ہم سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع پڑھیں گے نا، یعنی کہ دوسرا رکوع یہاں پہ شروع ہوگا تو اس میں آیت نمبر 7 سے لے کر 20 تک، تو اس میں منافقین کا ذکر ہوگا۔ منافق جو ہے نا، وہ منافق کو منافق کیوں کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو وقت کے ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ تو دوسرا پورا رکوع جو ہے نا، یہ منافقوں کے بارے میں ہے۔ اس طرح سورۃ البقرہ کا جو تیسرا رکوع، اس سے آگے جو آیت نمبر چلتی ہے نا 25 اور 26 نمبر آیت، تیسرا رکوع، یعنی کہ اس میں فاسقین کا ذکر ہے۔ فاسق سے کہتے ہیں، یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو ساری ڈیٹیل کے ساتھ بتا دوں گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 30 سے لے کر آخر تک، سورۃ البقرہ کا آخر تک، یعنی کہ 5 تا آخر تک، رکوع نمبر 5 سے آخر رکوع تک یہودیوں کا ذکر ہے۔ اس میں مومنین کی صفات بھی ہیں، لیکن میں ایمان کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ زیادہ یہودیوں کا ذکر ہوگا اس میں، کہ یہود نے کس طرح زمین کے پر تباہی اور بربادی کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں البقرہ کے اندر جو بقرہ گائے کا، بقرہ کا معنی گائے ہوتا ہے، یہ اس کا معنی یہ یہود کا ہی ایک واقعہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسبت کر کے بتایا ہے، اسی نسبت سے کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو اس میں گائے کا ایک واقعہ آتا ہے، تو اس کی نسبت سے اس کا نام البقرہ گائے یعنی کہ سورت کا نام ہے۔ تو یہ یعنی کہ آپ کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا کہ ہم نے آج تک جو ویڈیو پڑھی ہیں، 5 نمبر ویڈیو، 4 ویڈیو نمبر تک پڑھی ہیں جو آج ہم نے، تو 4 کلاسیں ہماری یہاں پر ہو گئی ہیں۔ تو ہم نے مومنین کا ذکر پڑھا اور اگلی ویڈیو کے اندر ہم کافروں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب یہ قرآن کی یہ سورۃ البقرہ کی ترتیب کس لحاظ سے ہے، یہ ایک اور نقشے سے سمجھیں۔ اب دیکھیں، ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ ہمارا جو اصل گھر ہے نا، وہ ہمارا اصل گھر جو ہے وہ میرے بھائی جنت ہے۔ یہ میں نے جنت میں جانے کا فارمولہ لکھا ہوا ہے۔ تو ہمارا اصل گھر جنت ہے اور ہم نے بچنا کس سے ہے؟ دوزخ سے۔ ہم نے دوزخ سے بچنا ہے۔ اب اس کا تعلق بھی اسی سبق کے ساتھ ہے جو ہم نے پڑھ لیا نا جی، اس کا سبق بھی اس کے ساتھ ہے۔ یہ میں آپ کو تفسیر بتا رہا ہوں، یعنی کہ تفسیر نقشے کے ساتھ،
تاکہ ہر بندہ بڑی آسانی کے ساتھ تفسیر کو سمجھ سکے. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. اب دیکھیں ہمارا اصل گھر جنت میں ہے، ہمیں امتحان کے طور پر دنیا میں بھیجا گیا ہے. اب جنت میں جانے کا جو فارمولہ ہے اس کے لیے 2 چیزیں چاہیے، ایمان اور عمل صالح. تو یہ آپ پورا قرآن پاک پڑھ لیں، قرآن پاک کو جہاں سے مرضی پڑھ لیں، آپ کو جہاں بھی جنت میں جانے کا جو فارمولہ ملے گا وہ صرف ایک ہی ہے. جنت کو ایک ہی رستہ جاتا ہے، ایک ہی فارمولہ ہے، اور لا تبدیل بکلمات اللہ، اللہ کے کلمے میں تبدیلی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جنت میں جانے کا کوئی طریقہ نہیں. اگر کوئی ہے تو وہ مجھے کمنٹس میں بتائے کہ جنت میں جانے کا صرف ایک ہی رستہ ہے، وہ ہے ایمان اور عمل صالح. اب دیکھیں ایمان کو پہلے سمجھیں. ایمان کیا ہے؟ ایمان اقرار باللسان، زبان سے تسلیم کرنا اللہ رسول جنت جہنم قبر حشر کو زبان سے ماننا، ٹھیک ہے، اور دل سے ماننا. یعنی کہ یہی بات ہمارے دل میں کہ ہم دل سے اللہ کو مان رہے ہیں، دل سے رسول کو، جنت کو، جہنم کو، قبر کو، قرآن کو، سنت کو، حشر کو، جو ساری غیب کی چیزیں ہیں وہ دل سے بھی بالکل اسی طرح ہی مان رہے ہیں. اب یہ تیسری چیز عمل سے، یعنی کہ ہمارے عمل میں بھی وہی چیز ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہماری زبان پر کچھ ہو اور ہمارے عمل میں کچھ ہو، تو ایسا نہیں چلے گا. جس کی یہ تینوں چیزیں ایک لائن میں ہوں گی، یعنی کہ زبان، دل اور عمل، جس کا تینوں چیزیں ایک لائن میں ہوں گی وہ مومن ہوگا، وہ ایمان والا ہوگا. جس کی ایک چیز ٹوٹ جائے گی یا دوسری چیز ٹوٹ گئی یا تیسری چیز، وہ کیا ہو جائے؟ جس نے زبان سے ہی نہیں مانا میرے بھائی وہ کافر ہو جائے گا، اور کافر کے لیے یہ دوزخ ہے. پہلی ایمان کی شرط، جس نے کہ میں نہیں مانتا اللہ رسول جنت جہنم قبر کو، جس نے یہ کہا وہ کافر ہو گیا اور کافر دوزخ کے اندر جائے گا. نمبر 2، ایمان کی دوسری شرط، زبان سے تو پہلی شرط مان رہا ہے، زبان سے صحیح مانتا ہے اللہ رسول جنت جہنم قبر کو مانتا ہے، لیکن دل سے نہیں مان رہا، دل کے ساتھ تصدیق نہیں کر رہا، دل کے ساتھ یقین نہیں کر رہا، لیکن اوپر سے وہ ایمان لے کر آیا، مسلمانوں کے ساتھ ہے، لیکن دل سے اس نے نہیں مانا، تو اس کو منافق کہتے ہیں. اب منافق کی 2 قسمیں ہیں. منافق ایک اعتقادی عقیدے کا منافق اور ایک عملی منافق. یہ عقیدے کا منافق جو ہوتا ہے وہ دل سے نہیں مانتا، وہ عقیدے کا جو منافق ہوتا ہے وہ دل سے نہیں مانتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ دل سے ماننے والا ہے کہ نہیں ماننے والا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا. تو یہ منافق، اور آج ہمارے معاشرے میں جو منافق ہیں وہ عملی منافق ہیں، یعنی کہ اندر ہیں، دل سے تو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، یعنی کہ ان کے عمل میں وہ نشانیاں موجود ہیں جو منافقوں کی نشانیاں ہیں. تو جو اعتقادی منافق ہوگا وہ بھی میرے بھائی دوزخ کے اندر جائے گا. یعنی کہ ایمان کی دوسری شرط ٹوٹی تو بندہ منافق ہو گیا اور بندہ دوزخ میں جائے گا. تیسری شرط عمل نہیں کیا، جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی، جان بوجھ کر زکوٰۃ نہیں دی، جان بوجھ کر حج نہیں کیا، جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا، جان بوجھ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو جان کر توڑا ہے، تو ایسا بندہ فاسق ہوتا ہے. فاسق کا معنی ہوتا ہے گنہگار، یعنی کہ اس نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے. تو اس کا بھی ہم پڑھیں گے آگے جا کے سورۃ البقرہ میں، فاسق کے تشریح کے اندر پڑھیں گے جا کے فاسق کون لوگ ہیں. تو فاسق گناہ گار ہیں، اگر یہ توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں، معافیاں مانگ لیں موت سے پہلے اللہ ان کو معاف کر دے گا اور اللہ ان کی گناہوں کو دور کر دے گا. اگر انہوں نے یہ اسی حالت میں مر گئے اور بہت زیادہ نافرمانیاں کرتے ہوئے مر گئے تو یہ بھی وقتی طور پر دوزخ کے اندر جا سکتے ہیں. تو یہ ایمان کی تینوں شرطیں توڑیں، کوئی بھی شرط توڑی، زبان سے نہیں مانا تو کافر ہو کر دوزخ میں، دل سے نہیں مانا منافق ہو کے پھر بھی دوزخ کی طرف، عمل سے جان بوجھ کر انکار کیا فاسق ہو کر پھر بھی دوزخ میں جائیں گے. تو میرے بھائیو یہ ہے ایمان، یعنی کہ ایمان کی وجہ، ایمان کی پہلی جنت میں جانے کے لیے ایمان چاہیے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو ایمان کی شرطیں ان تینوں سے بچنا ہے، یعنی کافر ہونے سے بچنا ہے، منافق ہونے سے بچنا ہے، فاسق ہونے سے بچنا ہے. اب آج یہ دوسری شرط ہے ایمان جنت میں جانے کی، عمل صالح. اب عمل صالح کی 2 شرطیں ہیں. عمل کس کے لیے ہونا چاہیے؟ عمل پہلی شرط جو ہے عمل اللہ کے لیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. کسی کو گلاس پانی کا بھی پلانا ہے تو وہ اللہ کے لیے پلانا ہے، یعنی کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. ہر عمل کے اندر یہ اگر ذرا بھی دکھاوا، ریاکاری آ گئی کہ بندے خوش ہو جائیں، لوگ میرے تعریف کریں، تو اس کے اندر شرک آ جائے گا، ریاکاری آ جائے گی. ریاکاری بھی شرک ہے، شراکت آ جائے گی، وہ غیر اللہ کے لیے عمل ہو جائے گا. تو میرے بھائیو شرک جو ہے، شرک کرنے والا وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ بھی میرے بھائیو دوزخ کے اندر جائے گا. مشرک کے لیے بھی کوئی معافی نہیں ہے. جو شرک پر مرا جس نے، اور اس کا قرآن پاک میں بہت زیادہ ذکر آئے گا، یہ ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے. اور اس طرح عمل صالح کی دوسری شرط، عمل کا جو طریقہ ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. یہ شرط ہے میرے بھائیو، یعنی کہ نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے لیکن نماز کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. نماز، حج اللہ کے لیے کرنا ہے، حج کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. شادیاں اللہ کے لیے کرنی ہے، شادیوں کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. تو یہ شرط ہے میرے بھائیو، یہ دوسری عمل قبول کی دوسری شرط ہے کہ نبی کا طریقہ ہونا چاہیے. مثلا آپ بقرہ ذبح کرتے ہیں تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتے، آپ پوری سورۃ بقرہ پڑھ دیتے ہیں، تو آپ ذبح کر دیں کہ بقرہ حلال ہوگا؟ نہیں حلال ہوگا.
آپ درود شریف پڑھ کے بکرا ذبح کر دیتے ہیں، بکرا حرام ہوگا کیونکہ ہے تو اللہ کے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھ کے بکرا ذبح نہیں کیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کیا۔ تو دوسرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا شرط ہے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا تو میرے بھائیو وہ عمل صالح ہوگا۔ اگر عمل اللہ کے لیے، عمل کا طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ یعنی کہ یہ دو شرطیں پوری ہوں گی تو وہ عمل صالح بنے گا، تو ایمان اور عمل صالح یہ آپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ 5 شرطیں ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ اب ان شرطوں کو توڑ کے دیکھتے ہیں، اب عمل اللہ کے لیے نہیں ہے، دکھا رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے، اپنے نمبر بنا رہا ہے، تو ایسا بندہ شرک کے اندر چلا جائے گا اور مشرک ہو کے یہ بھی دوزخ کے اندر چلا جائے گا۔ اور اسی طرح عمل ہے تو اللہ کے لیے، یہ پہلی شرط پوری کر رہا ہے لیکن دوسری شرط نہیں پوری کر رہا، نبی کا طریقہ نہیں ہے، رسول اللہ کا وقت نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے، تعداد نہیں ہے، کفیت نہیں، ایسا شخص دین کے اندر اضافے کی وجہ سے بدعتی بن جاتا ہے کہ اس نے دین میں اضافہ کر لیا یا دین میں کمی کر لی، تو اس کو کیا رسول پر یقین نہیں تھا، تو ایسا بدعتی ہے، اور یہ بدعتی بھی میرے بھائیو دوزخ کے اندر، کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی دوزخ کے اندر لے جائے گی۔ تو میرے بھائیو دیکھیں، جنت اور دوزخ قیامت والے دن جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی وہاں پر۔ اب جنت میں جانے کے لیے صرف یہ ایمان اور عمل صالح، اور ایمان کے لیے یہ 3 شرطیں چاہیے، زبان سے بھی وہی ہو، دل میں بھی وہی ہو، عمل بھی وہی ہو، تو اللہ تعالیٰ پر یہ ایمان مکمل ہوگا، اور پھر عمل صالح کہ ہر عمل اللہ کے لیے ہو اور ہر عمل کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، پھر وہ عمل صالح بن جائے گا، اور ایمان اور عمل صالح یہ مل کر دونوں جنت میں لے جائیں گے۔ اگر یہاں سے ایک بھی چیز توڑ دی، یعنی کہ زبان سے نہ مانا تو کافر ہو جائیں گے، دل سے نہ مانا منافق ہو جائیں گے، عمل جان بوجھ کر نہ کیا فاسق ہو جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے۔ اس طرح عمل اللہ کے لیے نہ کیا، کسی اور کے لیے کیا، شرک ہو جائے گا، دوزخ میں لے جائے گا، عمل کا طریقہ رسول کا نہیں ہوگا، وہ بدعتی ہو کر دوزخ میں چلا جائے گا۔ تو اس دوزخ سے بچنا ہے میرے بھائیو، اس دوزخ سے بچنے کے لیے یہ ہم نے کلاسیں شروع کی ہیں، اور ہماری یہ کلاس کا جو اصل موضوع ہے نا، یہ ہم قبر کے سوالوں کی، پہلے سوال کی تیاری کریں، من رب کا، من نبی کا، من دین کا۔ اللہ کی قسم ان کلاسوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ آخرت کی تیاری، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں عذاب سے بچا لے۔ تو یہ میں نے آج آپ کو تفسیر بھی بتا دی ہے کہ یہ ایمان، یہ 5 آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں نا آج، یہ 5 آیتوں کا یہ میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ پوری صورت البقرہ کا پورا خلاصہ ہے، اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں۔ تو اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک اور نقشہ بھی بتایا تھا پچھلی ویڈیو کے اندر، وہ بھی دیکھ لیں۔ تو میرے بھائیو یہ بڑا آسان ہے، بڑا عام فہم ہے، ان الفاظ کو رٹا لگائیں، بار بار یاد کریں، بار بار یاد کریں، ان الفاظ پر غور کریں، تدبر کریں۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ جب شامل ہو جائیں گے آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کو ساری تفسیر نقشے کی صورت میں دوں گا، ہر رکوع کا ایک نقشہ بنے گا، جب بھی رکوع مکمل ہوگا ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ اس رکوع میں ہم نے، پورے رکوع میں ہم نے یہ پڑھا، آگے ہم کافرین کے بارے میں پڑھیں گے، کافروں کا نقشہ بھی آ جائے گا، منافقوں کی کتنی نشانیاں ہیں ان کا بھی نقشہ آ جائے گا، حدیث میں جو نشانیاں ہیں وہ بھی آ جائیں گی۔ اس طرح آپ سیکھتے چلے جائیں گے کہ آپ نے کافر ہونے سے بچنا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کے نقشے بتاتا جاؤں گا کہ یہ صفات نہیں کرنی۔ پھر میں منافقوں کا نقشہ بیان کروں گا کہ منافق نہیں ہونا، پھر فاسقوں کا نقشہ بیان کروں گا کہ فاسق نہیں ہونا، مشرکوں کا نقشہ بیان کر کے مشرک نہیں بننا، پھر بدعتی کا نقشہ بیان کروں گا کہ بدعتی نہیں ہونا۔ تو جب ہم یہ 5 نقشوں کو ہم سمجھ لیں گے تو ان سے ہم جب بچ جائیں گے تو پھر یہ نقشے زبان، دل اور عمل اللہ کے لیے عمل کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، پھر ان کے نقشے رکھوں گا، پھر ان پر آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ قبر کے سوالوں کا جواب دے سکیں گے۔ اور انشاءاللہ اگر آپ سوالوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ جنت پکی۔ آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی غالباً حدیث ہے کہ جب فرشتے پوچھیں گے نا سوال بندے سے، من ربو کا، من نبیو کا، من دینو کا، تو بندہ جب جواب دے لے گا نا تو فرشتے پوچھیں گے این درستہ، تو نے یہ کہاں سے تیاری کی؟ وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کی کتاب کو پڑھتا رہا ہوں، نبی کا طریقہ میں پڑھتا رہا ہوں۔ اس وجہ سے فرشتے کہیں ہاں تو آج کامیاب ہوا ہے، اسی وجہ سے کامیاب ہوا کہ تو نے قرآن کو سمجھا ہے، تو نے سنت کو سیکھا ہے۔ تو جو بندہ، میں دعوے سے کہتا ہوں، جو بندہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھے گا، اللہ کی قسم وہ کبھی بھی قبر کے اندر پہلے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے ہمارے ساتھ اس کلاس میں شامل ہو جائیں تاکہ ہم قبر کے پہلے سوال، دوسرے سوال، تیسرے سوال کی تیاری کر سکیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے چینل کو، اس آسمانی شفا کے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو میرے بھائیوں کم سے کم 5-7 گروپوں کے اندر بھیجیں، اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو، بیویوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو شامل کریں۔ آپ کے کہنے پر اگر ایک بندہ بھی شامل ہوگا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سیکھ کر، سمجھ کر، پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ آگے ہماری جو ویڈیو نمبر
آئے گی ہماری ویڈیو نمبر 5 آئے گی انشاءاللہ، اس کے اندر ہم کافرین کے بارے میں پڑھیں گے، آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ خدانا الحمدللہ رب العالمین۔